وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، فضل ہے، احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تمام کو اس کے گھر میں بیٹھ کر اس کے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے محبوبین اور شریعت کے متعلق سننے اور سنانے کا موقع عطا فرما۔ بہت بڑا کرم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، جس نے ہم تمام کو توفیق عطا فرمائی کہ ہم اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سماعت کریں، اور الحمدللہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے۔ آج کے اہم ترین مسائل جیسے کہ آپ نے اعلان سماعت فرما، اس کے متعلق چند اہم ترین باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بعض جو دن ہیں یا بعض لمحات ہے اور بعض مہینے ہیں، یہ بعض مہینوں سے افضل ہے، بعض ساعتیں ایسی ہیں کہ دیگر ساعتوں سے یہ افضل ہے، اور بعض مہینے ایسے افضل ہیں کہ دیگر مہینوں سے افضل ہے، اور بعض لمحات ایسے ہیں وہ لمحات سے افضل ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ بات کرتے ہیں لمحات کی، بہت سارے لمحات ہیں، لیکن خاص طور پہ جو جمعے کا دن ہے، اس میں ایک لمحہ ایسا ہے کہ بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یعنی ایک لمحہ ایسا ہے، وہ کون سا لمحہ ہے؟ حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے محدثین کرام نے اس لمحے کے متعلق فرمایا کہ وہ لمحہ کون سا ہے۔ بعض نے کہا وہ عظیم جو لمحہ ہے کہ جس لمحہ خاص طور پہ جمعے کے دن کوئی دعا رد نہیں ہوتی، یعنی جو دعا کرتا ہے بندہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ وہ لمحہ ہے کہ جب خطیب صاحب خطبہ دیتے ہیں، ایک خطبہ جب دیتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ بیٹھتے ہیں، اس کے بعد دوسرے خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو جب وہ پہلے خطبہ مکمل کرنے کے بعد جب وہ بیٹھتے ہیں تو یہ وقت قبولیت دعا کا ہے، یعنی اس وقت جو دعا کرے قبول ہو جاتی ہے۔ بعض نے فرمایا کہ جب خطیب صاحب دو خطبے دیتے ہیں جمعے کے دن اور دینے کے بعد جب یہ ممبر سے نیچے آتے ہیں تو یہ جو لمحہ ہے یہ قبولیت دعا کا ہے۔ بعض نے کہا اقامت کا جو وقت ہے یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، اور حدیث پاک کی ہی روشنی میں بعض محدثین نے فرمایا جمعے کا دن عصر کا جو وقت ہے یہ قبولیت دعا کا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بعض اوقات سے افضل ہے۔ جمعے کا دن کچھ لمحات بڑی فضیلت والے ہیں، ویسے تمام جمعی فضیلت والا ہے، لیکن خاص اور پھر تہجد کا جو وقت ہے یہ بھی قبولیت دعا کا ہے، فجر کا جو وقت ہے یہ بھی قبولیت دعا کا ہے، اس طرح سے اور بھی کچھ اوقات ہے۔ تو معلوم یہ ہوا بعض اوقات سے افضل ہے۔ اگر آپ بات کرتے ہیں تو یقیناً یہ تمام کے تمام دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی عطا کیے ہوئے ہیں، لیکن بعض ایام سے فضیلت رکھتے ہیں، جیسے کہ جمعے کا دن تمام ایام پہ فضیلت رکھتا ہے، یعنی بڑی عظمت والا دن ہے۔ پیر کا دن بڑی عظمت والا دن ہے، جمعرات کا دن بڑی عظمت والا دن ہے۔ اس طرح بعض دن جو ہیں بعض دنوں سے فضیلت والے ہیں۔ اب اگر مہینوں کی آپ بات کرتے ہیں تو یقیناً بہت سارے مبارک مہینے ہیں، لیکن ان تمام مہینوں میں جو مبارک یعنی فضیلت والا جو مہینہ ہے وہ ماہ رمضان ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ میں ترتیب سے فضیلت بیان کر رہا ہوں۔ ماہ رمضان ہے، بڑی فضیلت والا ہے،
रजब बड़ी फजीलत वाला है, शाबान बड़ी फजीलत वाला है, रबीउल अव्वल बड़ी फजीलत वाला है। तो मालूम ये हुआ बाज़ महीने बाज़ महीनों से फजीलत वाले हैं, यानी अफजल हैं। अगर आप बात रातों की करते हैं और भी रातें हैं, लेकिन रातों की जब बात आप करते हैं तो क़द्र की रात बड़ी अज़मत वाली रात है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, बड़ी फजीलत वाली रात है। शब बारात बड़ी फजीलत वाली रात है। शब मिअराज बड़ी फजीलत वाली रात है। शब मीलाद बड़ी फजीलत वाली रात है। तो बाज़ रातें बाज़ रातों से अफजल, बाज़ लम्हात से अफजल, बाज़ दिन बाज़ दिनों से अफजल। ये फजीलत तो मैंने बयान कर दी, लेकिन इनकी फजीलत यकीनन मुसल्लम है, ये लम्हात मुसल्लम है। ये फजीलत वाला महीने और दिन और रातें और लम्हात यकीनन इनकी फजीलत मुसल्लम है। अगर आप फिर दिनों पर आ जाए तो बहुत सारे अय्याम हैं, जैसे ईद उल फित्र का दिन है, ईद उल अज़हा का दिन है, ये भी बड़े अज़ीम शान और फजीलत वाले दिन हैं। और जो रातों का मैंने तस्करा किया ये रातें बड़ी फजीलत वाले हैं। और इसके अलावा और भी रात और दिन हैं जिसकी ख़ास तौर पे रिवायत में फजीलत आई है। अब ये फजीलत वाले अय्याम और महीने हैं, और भी कुछ है। अब देखें आप, जैसे आम तौर पे तसव्वुर पाया जाता है कि फजीलत वाले ये दिन तो हो गए, लेकिन कौन सा दिन यानी ऐसा है कि जिसमें आदमी सोचता है क्या ये नहुसत वाला है, ये नापसंदीदा है। तो इस मिजाज से भी एहतियात करना चाहिए, इसलिए कि तमाम जो दिन दिए हुए हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के दिए हुए हैं, अगरचे के बाज़ दिन बाज़ दिनों से फजीलत वाले हैं, अज़मत वाले हैं। अब बात हम आगाज़ करते हैं कि हदीस पाक अगर आप देखते हैं तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं होती, और बदगुमानी इससे भी मना किया गया, और इस तरह के ऐसी चीज़ों से मना कर दिया गया। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस पाक के ताल्लुक़ से फरमाते हैं, इसकी तशरीह करते हुए लिखते हैं, असल बीमारी में यानी असल बीमारी में ये ताकत नहीं है कि किसी से किसी को लगे जब तक कि अल्लाह ना चाहे। ये असल बीमारी में क़ुव्वत नहीं है, जब अल्लाह चाहता है उसके इख्तियार में है, लेकिन ख़ुद बीमारी में ये ताकत नहीं है। हाँ, एहतियात का जो शरीयत ने हुक्म दिया है वो भी अपनी जगह है, लेकिन चूँकि अल्लाह सुब्हानहू तआला के इख्तियार में है, अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसको चाहे सेहत अता फरमाए, जिसको चाहे तंदुरुस्ती अता फरमाए, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का इख्तियार है। तो असली बीमारी में ये ताकत नहीं कि एक से दूसरे को मुंतकिल हो जब तक कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ना चाहे, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये इख्तियार है। हमारे और आपके दरमियान में शहर हैदराबाद के मुमताज़ आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना शाह फसीउद्दीन निज़ामी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। दूध पाक पढ़ें। कुछ लम्हों में मैं अपनी बात को मुकम्मल कर लूँ, इंशाअल्लाह ताला आप फिर मुझसे मसाइल समाअत करेंगे। तो बात चल रही है कि बाज़ जो दिन हैं ये बड़ी फजीलत और अज़मत वाले हैं। यकीनन इन ख़ास महीनों में और दिनों में ख़ास तौर पे ज़्यादा इबादत करें और दुआ का एहतमाम करें। और जैसे कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं, बदगुमानियाँ होती हैं जो जहन में बैठ जाती हैं, उसका निकलना यकीनन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुज़रे, आपको एक वसवसा आता था, और वसवसा क्या है, मैं शायद पिछले ही हफ्ते को आपने मुझसे शायद एक हदीस सुनी होगी, मैं उसके ताल्लुक़ से कुछ अर्ज़ कर दूं कि वो क़ियालात
جو ہمارے دل اور ذہن میں آتے ہیں، چونکہ اس پہ ہمارا اختیار نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا ہے۔ جو ہمارے دل یا ہمارے ذہن میں آتے ہیں، اختیاری نہیں ہوتا ان خیالات پہ۔ ہاں نیکی کے خیالات ہیں، اچھے خیالات ہیں، تو یقیناً ان خیالوں پہ ثواب ہے۔ اچھا جو خیال آتا ہے، مثال کے طور پہ ابھی آج کی نماز فجر کا وقت نہیں ہوا، ہم ابھی سے ارادہ کر رہے ہیں انشاءاللہ سبحانہ و تعالیٰ آج نماز فجر ادا کریں گے تو آپ کے ثواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ یعنی اچھے کام کا ارادہ کیا تو ثواب آپ کے لیے ہے۔ اور اگر کوئی گناہ کا تصور آتا ہے لیکن گناہ کیا نہیں، صرف تصور آتا ہے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کسی سے اس کا اظہار کرتے ہیں کہ معاذ اللہ میں یہ کروں گا، ایسا کہتے ہیں، یا پھر اس گناہ کو کیا تب یہ گناہ ہوگا، تب تک گناہ نہیں ہے۔ تو جو وسوسے آتے ہیں، آپ کے دل میں ایک وسوسہ بیٹھ گیا تھا، وہ وسوسہ اور خیال یہ تھا، جب آپ مسجد تشریف لے جاتے نماز پڑھنے کے لیے، آپ کو ایسے محسوس ہوتا کہ آپ کے کپڑوں پر نجاست والا پانی لگ گیا، حالانکہ وہ لگتا نہیں تھا، صرف یہ ایک وسوسہ تھا جو آپ کے دل، آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا تھا۔ اب بہت سارے اوقات ایسا ہوتا کہ آپ اس لباس کو آپ دھونے میں رہ جاتے اور آپ کی جماعت ترک ہو جاتی، لیکن آپ کو یہ یقین یہ تھا کہ اس طرح صرف وسوسہ ہے۔ تو ایک دن آپ گھر سے یہ سوچ کر نکلے کہ اگر آج مجھے یہ وسوسہ آتا ہے کہ یہ پانی میرے لباس پہ لگ گیا ہے، تب بھی میں ایسے ہی بغیر کپڑے دھوئے نماز میں شامل ہو جاؤں گا، جماعت میں شامل ہو جاؤں گا۔ یہ آپ ارادہ کر کے نکلے۔ کئی دن سے وسوسہ آپ کو ستا رہا تھا، اور کئی دن سے آپ کی جماعت بھی ترک ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے نماز نہیں جماعت۔ اس دن آپ ارادہ کر کے نکلے، میں اگر یہ تصور آتا ہے، وسوسہ آتا ہے، میں ایسے ہی جماعت میں شامل ہو جاؤں گا۔ تو آپ جب راستے سے گزر رہے تھے، ایسے ہی آپ کو تصور آ، لیکن آپ جماعت میں شامل ہو گئے، نماز آپ نے ادا فرمائی۔ اس طرح سے کچھ دن گزر گئے، یہ وسوسہ آنا ہی بند ہوگا۔ آپ کو کہیے سبحان اللہ، یہ وسوسہ آنا بند ہوگا آپ کو۔ اب وسوسہ آ ہی نہیں رہا ہے، تو آپ کے دل میں پھر خیال آیا، یہ وسوسہ آ کیوں نہیں رہا ہے؟ پہلے تو بہت آتا تھا، تو پھر دل میں ایک اور وسوسہ یعنی خیال آیا جو اصل میں ابلیس کی طرف سے پیدا کیا جا رہا تھا، اب تمہارے پاس آ کے کیا کروں، تم پہ میرا زور ہی نہیں چل رہا ہے۔ تو بعض وسوسے ایسے ہوتے ہیں، بعض وسوسے ایسے ہوتے ہیں جس میں حقیقت نہیں ہوتی، صرف ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ اگر یقینی طور پہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر نجاست والا پانی لگ گیا، یقین ہے اس کو دھو لیا جائے، صرف یہ وسوسہ ہے، تو پھر اس وسوسے پر عمل نہ کیا جائے، صرف ایسے ہی وسوسہ آتا ہے۔ باتیں تو بہت ہے، مسائل تو بہت ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ اس کو سماعت فرمائیں گے۔ پھر مجھ سے بات نحوستوں اور وغیرہ کے متعلق چل رہی ہے، تو جو شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے، جو حکم دیتی ہے، اس پر عمل کریں۔ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس پر عمل کرے، اور جن کاموں سے منع کیا ان کاموں سے رک جائے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے۔ یقیناً یہی ہماری کامیابی اور نجات کا بہترین سبب اور بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو ان مسائل پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے والا بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔